بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب، سینیٹر ہمارے صادق سنجرانی، سینیٹر کہہ رہا ہوں، چیئرمین سینٹ، میرے فیڈرل منسٹرز، چیئرمین سی پیک authority, and excellencies, especially want to welcome all of you to Gwadar. It's a pleasure for all of us to see you here. And our Chief Minister especially made this speech for you so that you would understand all the issues we are facing. خواتین و حضرات، اس کے دو آج آنے کے دو مقاصد تھے. ایک تو آپ کے سامنے گوادر نارتھ فری زون کی آج ہم نے انوگریشن کرنی تھی، جو کہ جو ساؤتھ زون ہے، جو بڑی چھوٹی یعنی 65 ایکڑ کی صرف ہے. یہ ایک 2200 ایکڑ کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دی ہے. تو یہ اس کے لیے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی، اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپ لفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو میں چیف منسٹر صاحب، اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو 90% پاکستانیوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کیا، کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے 90% کو تو نہیں سمجھ آتی، تو اتنی اچھی تقریر 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو میں اس لیے یہ دونوں پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو سب سے آگے، اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، میری ویژن، میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان. کیونکہ میرے ذہن میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے. کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے تو جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ہار مان جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیسمسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا. 60s کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی 4 ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں، جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں. پاکستان کے ماڈل یا عام جو آج بڑے ایشین ٹائیگرز گنے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. ہم ایک رول ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے. تو پھر ہم نے غلطیاں کی. انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو آگے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو گوادر ہے، یہ پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا، جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا، پیچھے رہ گیا. تو یہ جو چیزیں ہمیں ابھی تک، پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں. پانی کا مسئلہ، اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر پاور، بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے اس علاقے کو. اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی، یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو، اور خاص طور پہ جو کہ شارٹسٹ ویسٹرن روٹ تھی اوپر سی پیک کی، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا. تو ان اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا. چائنیز امبیسڈر میں خاص طور پہ
Mr. Ambassador, thank you for that wonderful speech. And also, all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects. सबसे बड़ी बात तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर का बन रहा है, ये सारी चीज़ें अब आगे कनेक्ट करने जा रही हैं गवादर को, जो कि पहले इनिशली जो करनी चाहिए थी लेकिन वो बड़ी स्लो गई हैं. तो ये जो अब आगे हम गवादर का देख रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है. एक तो वो जो इन्वेस्टर्स आपने देखे चाइना के, हमने जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स थे उनको भी हम अब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जब इन्वेस्टर बाहर से आता है तो हम फिर उसको सही माने में उसको सर्विस कर सकें. क्योंकि अगर हम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को सर्विस नहीं करेंगे, ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो बेहतर सर्विस आज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह वियतनाम है, जिस तरह कैम्बोडिया है, या ये जो बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने बड़ी सहूलतें दी हैं एम्बेसडर्स को. तो मैंने जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने रियलाइज किया बड़ी रुकावटें उनके रास्ते में. तो अब हम इंशाअल्लाह एक वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर आए, और जो खास तौर पे इन्वेस्टर, जिस तरह आपने अभी उनको सुना था, वो जो चाइना से बैठे हुए इन्वेस्टर्स बात कर रहे थे कि वो ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो ही नहीं की. हमने कभी तवज्जो ही नहीं दिया मुल्क में एक्सपोर्ट करने का. तो जब हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाएंगे और डॉलर्स अंदर नहीं आएंगे मुल्क के अंदर, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, थोड़ी देर के बाद वो प्रेशर पड़ जाता है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. हमें IMF के पास जाना पड़ता है. तो ये साइकिल में 20 दफा पाकिस्तान IMF के पास गया, इसलिए कि कभी भी तवज्जो नहीं दी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर. तो ये जो हमारी अब कोशिश है, बाहर से जो इन्वेस्टर्स, ये जो आपने इन्वेस्टर्स को देखा सारों ने, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और इनको हमारी कोशिश ये है कि हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारा गवादर, ये जो नॉर्थ फ्री जोन है, इनके अंदर हम इनको इनवाइट करें और फिर ये यहां से बाहर एक्सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान की जो वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत बढ़े, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक का इम्बैलेंस है वो पूरा हो. तो इसलिए हमारी पूरी अब कोशिश है, मेरी पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपने इन्वेस्टर्स भी, अपनी बिजनेसेस भी, अपनी इंडस्ट्री भी, और जो बाहर से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहता है और एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पे, मेरी गवर्नमेंट अब इनको पूरी तरह सर्विस करे. और इसी तरह जाम साहब आपकी भी बलूचिस्तान में मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हमारी 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हो गई ये चीज़ें, कई दफ़ा इन्वेस्टर्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है. फेडरल गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है लेकिन वो फिर सूबों में जाके इश्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हमारी बड़ी अब कोऑर्डिनेशन हो इसके अंदर सेंटर की, और एक्चुअली हमारी है भी, हमारी आपकी और हमारी सेंटर की और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है. तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको और हम तेज़ करें ताकि हम इन्वेस्टर्स के लिए वो फिजा बनाएं, ताकि वो और ज़्यादा, एक दफ़ा इन्वेस्टर्स होते भी ऐसे हैं, जब वो देखते हैं कि एक मुल्क में सर्विस अच्छी है, इन्वेस्टमेंट की उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, तो फिर और इन्वेस्टर्स इस तरह आते हैं जिस तरह मक्खियाँ शहद के ऊपर आती हैं. ये एक प्रिंसिपल है. तो हम अब तक पाकिस्तान में वो प्रोवाइड नहीं कर सके वो किस्म की उनके लिए सहूलतें जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आते हैं. तो अब इंटरेस्ट भी बढ़ा है. एक तरह हमारा बड़ा जो हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसका भी हमें बड़ा फ़ायदा है. और ये भी एक हमें फ़ायदा है कि चाइना सबसे तेज़ी से इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिकली सबसे तेज़ी से आगे जा रहा है. तो हम अब अपनी लोकेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, चाइना की दोस्ती का भी फ़ायदा उठा सकते हैं. और जिस तरह अभी चाइनीज़ एम्बेसडर ने बड़ी डिटेल्स में बताया कि किस किस तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, गवादर के अंदर क्या सहूलतें दे रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं. अभी बड़ा अच्छा एक टेक्निकल एजुकेशन का सेंटर मैंने अभी ऊपर से ख़ास तौर पे जहाज़ में देखा, जो कि सारे लोगों के लिए
جو بلوچستان کے لوگ ہیں، خاص طور پہ گوادر کے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کریں، کیونکہ جیسے جیسے ہی یا انویسٹمنٹ بڑھتی رہے گی، جیسی جیسی یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی، تو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوگا، لیبر چاہیے ہوگا جو جس کی کوالٹیز ہوں، جو ٹرینڈ ہو. اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا ٹیکنیکل کالج بن رہا ہے، پھر ہاسپٹل بھی بن رہا ہے 500 بیڈ کا. تو وہ آہستہ آہستہ گوادر اس پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے. تو میں اس لیے آج میں آیا یہی دیکھنے کے لیے تھا. میں نے پوری پریزنٹیشنز بھی لی، اور میں یہ آگے کہوں گا کہ ہمارے آفس سے، پرائم منسٹر آفس سے، اور پھر چیف منسٹر کے آفس کے ساتھ کنیکشن کوآرڈینیٹ کر کے اب ہم نے مسلسل یہ سارے پروجیکٹس جو آج اناؤنس بھی کیے ہیں، جو ہم نے دیکھے بھی ہیں، ان کو اب مانیٹر کریں گے تاکہ اس کی جو ہم اوپر سے چیزیں کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اب میں دوسری چیز آ جاتا ہوں، جو دوسرا پہلو ہے، وہ ہے گوادر اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ملک صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ دو کام نہ کرے. ان کا ایک جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ انکلوسیو ہو، سارے جو علاقے ہیں سارے علاقے ڈیولپ کریں. کئی دفعہ ہوگا کہ کئی علاقے تیز ڈیولپ کریں گے، یہ تو ساری دنیا میں ہے، لیکن کوئی علاقہ پیچھے نہ رہ جائے. تو ہماری اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ سارے علاقوں کو ہم اٹھائیں جو کہ پیچھے رہ گئے، جس طرح فاٹا، جو پہلے فاٹا تھا، بلوچستان، اور پھر ساری جو پنجاب کی ویسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں، اوپر ناردرن ایریاز. تو ان ساروں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے اتنا زیادہ فنڈ پرووائڈ کیا ہے ان سارے علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے. بلوچستان کے لیے جو سب سے بڑا پیکج پرووائڈ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ اگلے 5-4 سال تک 730 ارب روپے کا، یہ 730 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی بلوچستان کو اتنا نہیں ملا. اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، بلوچستان ایک ایسا اتنا بڑا علاقہ ہے، جب تک یہاں کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہوگا. اور کنیکٹیوٹی اب تک مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی نہیں تھی. لیکن یہ جو ہم نے 730 ارب ہے، اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جو بالکل ویران تھے اب ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن روٹ کو جو سی پیک کیے وہ تو خیر کافی آگے اب نکل گئے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ پہ، لیکن جو ویسٹرن رم بالکل بارڈر پہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی وہ نہیں تھی. اور جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو ادھر لوگوں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی. تو وہ جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کو بے روزگار نوجوان ہوتا ہے جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہوتا سسٹم میں، پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو یہ جو 730 ارب ہے اس کے اوپر ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا اپنا پیکج، یہ ہمارا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا. تو اس سے ہم ایک تو کنیکٹیوٹی امپروو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہیومن ڈیولپمنٹ احساس پروگرام پہ پوری کوشش ہے کہ ہم کالجز بنائیں. یا گوادر میں یونیورسٹی کا پلان اپروو ہو چکا ہے، گوادر میں یونیورسٹی بن رہی ہے ٹیکنیکل کالج کے علاوہ. کامیاب پاکستان کا پروگرامز ہیں ہمارے، جو سارے جو بالکل نچلے غریب طبقے ہیں ان کے ایک گھرانے کو سستا قرضہ بھی ایک دیا جائے، کسانوں کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں، ہیلتھ کارڈ دیں ان کو، علاج کے لیے سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو. اور یہ ساری اور پھر جو نیا پاکستان میں ہاؤسنگ ہے ہماری، جو بدقسمتی سے تھوڑی آہستہ اس لیے چلے گی کیونکہ بینکوں کو ابھی تک عادت ہی نہیں ہے تھوڑے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے. تو وہ اس کے لیے ہم اب مائکرو فائنانس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ایسی مائکرو فائنانس کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے اب ہم بالکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے قرضے آرگنائز کر رہے ہیں، تاکہ جو سب سے
جو بینک آج تک کبھی جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے، جن گھرانوں کے پاس، ان کو اب مائکرو فائنانس کے ذریعے گھروں کے قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں. اور گوادر کے اندر خاص طور پہ جو ہمیں پتہ ہے مچھلی پکڑنے والے جو مچھیرے ہیں، ان کے لیے ہم نے کامیاب نوجوان کے ساتھ مل کے میری ٹائم منسٹری نے مل کے ایک بڑا زبردست پروگرام بنایا. انہوں نے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کی کشتیوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کی جو مچھلی پکڑنے کے جال، اس سب کے لیے انہوں نے اب پروگرام بنایا ہے کہ سارے کوسٹل بیلٹ پہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں، جو سب سے محنت کش طبقہ ہے، ان کو ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ان کی، اور اس کے لیے ان کا پورا پروگرام بن چکا ہے. جو ایک ہم سب کو خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو گوادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا، وہ یہ گوادر کنیکٹ اب ہو رہا ہے ساری سینٹرل ایشیا تک. ہمارے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں بڑے اچھے تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان میں بھی جا رہا ہوں ازبیکستان، تو وہ سارے اب انٹرسٹڈ ہیں کہ گوادر کے ذریعے کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں، وہ اوپر سے یہاں سے اپنے پروڈکٹس گزارے ہیں اور اس کو استعمال کریں گوادر کو. تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور ساری ہماری کوششیں ہیں ہماری گورنمنٹ کی. میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، وہاں انتشار نہ ہو، وہاں سول وار نہ ہو، اور ایک لمبی سول وار نہ ہو. اس کا نقصان یہ ہوگا، افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ آگے 40 سال سے اس ملک میں انتشار ہے. تو ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو نقصان ہوگا سول وار کا، لیکن نیبرز کو بھی ہوگا. ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے، وہ سب متاثر ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ بڑا اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے ہماری پوری کوشش ہے. ہمارے فارن منسٹر پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبر سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح، اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں، بجائے یہ کہ وہاں یہ سول وار چلتی رہے. میں آخر میں سب کو اپنی سی پیک اتھارٹی، آپ کو چیئرمین، آپ کو اپنی پلاننگ منسٹری، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک زبردست قسم کا پیکج بنایا ہے بلوچستان کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بلوچستان کو پیکج نہیں ملا. تو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اب جو پرائم منسٹر آفس ہوگا وہ پورا مانیٹر کرے گا ساری ڈیولپمنٹ اب اس کی سی پیک کی تو خیر ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن سی پیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا جو گوادر ہے، اس کو اب ہم نے پوری طرح دیکھنا ہے، کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اب بہت تیزی سے جائے گی. تو میں اب ادھر سے کوآرڈینیٹ کروں گا پرائم منسٹر آفس سے. جام کمال صاحب آپ کے سی ایم سیکریٹریٹ سے پوری ہماری کوآرڈینیشن رہے گی کہ اب کسی قسم کی اب رکاوٹیں نہ ہوں. اب جو بھی ہمارے پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن منتھ بائی منتھ پروگریس ہو، اور انشاءاللہ اگلے جب یہ انوگریشن ہوگی، جو ابھی بڑا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جو سڑک بن رہی ہے، کنیکٹ کر رہی ہے اب کراچی کے جو ہائی وے سے، جو کہ آپ کا ساؤتھ ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے، وہ میں بڑی زبردست سڑک ہے وہ جو کنیکٹ کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کی اوپننگ پہ بھی آؤں گا، تو تب ہم خود بیٹھ کے پھر مانیٹر کریں گے کہ آپ کے جی ساجد صاحب آپ نے کیا کہا؟ صادق سینٹ چیئرمین کا خیال ہے کہ کنسٹرکشن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی گوادر میں، کیونکہ پہلے ہم نے ماسٹر پلان بنانا تھا. یہ ہم سارے اب شہروں کا کر رہے ہیں. پہلے ہم ماسٹر پلان بناتے ہیں کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں، نہ ہم گندگی اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم ان کا
سیوریج سسٹم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم پھر ان کو امیونٹی سپلائی کر سکتے ہیں. لہٰذا پہلے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اور پھر ان کو رنگ فینس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے روکا ہوا تھا پرمیشنز. لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ جتنی بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اب آپ نے اوپن کر دیے پرمیشنز تاکہ یہاں پوری ڈیولپمنٹ ہو.